بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء نے سلطان علاء الدین خلجی کو پیغام بھیجا کہ اگر آپ میرے گھر کے ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو میں دوسرے دروازے سے باہر نکل جاؤں گا اور آپ کا چہرہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ قلم کتاب چینل کے ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے سامنے 5 ایسے مختصر واقعات لے کر آئے ہیں جن میں شاہان زمانہ نے اپنے وقت کے بڑے بڑے بادشاہوں نے اپنے دربار میں کسی مرد کلندر اور کسی رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے غلام کو اور کسی درویش اور فقیر کو بلانا چاہا تو ہر درویش اور مرد کلندر کا ایمان افروز جواب نہ صرف سننے کے لائق ہے بلکہ آج کے درباری ملاؤں اور نام نہاد پیروں فقیروں کو ایکسپوز کرنے کے لیے کافی بھی ہے۔ ناظرین کرام، پہلا واقعہ حضرت سفیان ثوری رحمت اللہ تعالی علیہ۔ آپ مشہور صوفی بزرگ اور محدث اور فقیہ ہیں اور خلیفہ ہارون رشید سے متعلق ہے۔ خلیفہ ہارون رشید اور جناب سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ بچپن کے دوست تھے۔ جب ہارون خلیفہ بنا تو رفتہ رفتہ سفیان ثوری نے شاہی دربار سے کنارہ کر لیا۔ اس پر ہارون رشید نے سفیان ثوری کو خط لکھا کہ آپ کی جدائی ہمیں ناگوار گزر رہی ہے، آپ جلد تشریف لائیں۔ جناب سفیان ثوری نے کیا ایمان افروز جواب لکھا، فرمایا مجھے معلوم ہے کہ تم شاہانہ شان و شوکت سے رہتے ہو، یعنی بیت المال میں خیانت کرتے ہو، تمہارے عمال ملازمین کی اکثریت شرابی ہے، یہ خود چوری کرتے ہیں مگر دوسروں کے ہاتھ کاٹتے ہیں۔ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہارے ہاں آ کر یہ سب مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھوں اور قیامت کے دن تمہارے خلاف گواہی دوں؟ مجھے یوں نظر آتا ہے کہ قیامت کے دن تیری مشقیں بندی ہوں گی، تو آگے آگے ہوگا اور تیرے عمال یعنی ملازمین تیرے پیچھے پیچھے ہوں گے۔ اللہ تمہیں ہدایت کرے، آئندہ مجھے خط ہرگز نہ لکھنا۔ اس خط کو پڑھ کر خلیفہ ہارون الرشید پہروں روتا رہا۔ دوسرا واقعہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ ایک مرتبہ سلطان علاء الدین خلجی نے آپ کو پیغام بھیجا کہ حضرت میں آپ سے ملاقات کے لیے آ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے ہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو دعا چاہیے وہ میں کرتا ہی رہتا ہوں۔ جب دوبارہ قاصد آیا اور اس نے بہت اصرار کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس حجرے کے 2 دروازے ہیں، اگر سلطان ایک حجرے کے دروازے سے داخل ہوگا تو دوسرے دروازے سے میں باہر نکل جاؤں گا اور ملاقات ہرگز نہیں کروں گا۔ تیسرا واقعہ خلیفہ منصور عباسی اور جناب سیدنا امام جعفر صادق رحمت اللہ تعالی علیہ سے متعلق ہے۔ خلیفہ منصور عباسی نے جناب امام جعفر صادق کو اپنے دربار میں بلایا۔ آپ تشریف تو لائے لیکن بادل ناخواستہ حاضر ہوئے۔ خلیفہ نے نہایت احترام سے مسند شاہی پہ اپنے ساتھ بٹھایا اور پھر عرض کی کہ اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی ضرورت درپیش ہو تو ارشاد فرمائیں، مجھے آپ کے حکم کی تعمیل کر کے بہت خوشی ہوگی۔ آپ نے فرمایا میری صرف ایک خواہش ہے کہ آپ مجھے دوبارہ دربار میں نہ بلائیں، یہ کہا اور انتہائی درویشانہ شان کے ساتھ اٹھ کر واپس چل دیے۔ اگلا واقعہ حضرت شفیق بلخی رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ مامون الرشید خلیفہ بنا، اسے معلوم ہوا کہ بغداد میں حضرت شفیق بلخی تشریف لائے ہیں۔ اس نے اپنے دربار میں آپ کو طلب کیا اور کہا کہ حضرت یا شیخ مجھے کوئی نصیحت فرمائیں۔ آپ نے فرمایا اللہ نے تجھے مال، تلوار اور درہ دے کر جہنم کے دروازے پر کھڑا کر دیا ہے اور حکم دے دیا ہے کہ اپنی رعایا کو جہنم میں مت جانے دو۔ اگر تو نے لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کا انتظام نہ کیا تو سب سے پہلے جہنم میں تجھے پھینکا جائے گا۔ اگلا اور آخری واقعہ خلیفہ مقتفی باللہ اور حضرت جنید رحمت اللہ تعالی علیہ کا ہے۔ خلیفہ مقتفی نے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے دربار میں طلب کیا، بڑی تکریم کی، بڑا احترام کیا۔ دوران گفتگو پوچھا کہ حضرت آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہے تاکہ میں اسے پورا کر سکوں؟ فرمایا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ اے خلیفہ آپ مجھے بھول جائیں اور آئندہ ہرگز مجھے یاد نہ کریں۔
کریں۔ ناظرین کرام، یہ تھی وہ کلندرانہ شان، وہ بے نیازی جس کی وجہ سے شاہان وقت محمد کریم کے غلاموں کی چوکھٹ پر پڑے رہتے تھے اور اس بات کے طالب رہتے تھے کہ کاش ایک نظر اس فقیر کی ہم پہ پڑ جائے۔ اور خود حضرت اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اسی فقر کے کھو جانے کا غم امت میں بیان کرتے ہوئے کہا ہے، یہ فقر مرد مسلمان نے کھو دیا جب سے، رہی نہ دولت سلمانی و سلیمانی۔ یعنی جب سے یہ فقر ہم سے گم ہو گیا ہے، نہ سلمان فارسی کی دولت، زہد و تقوی اور روح کی پاکیزگی ہم میں رہ گئی ہے، اور نہ سلیمانی جناب سلیمان فارسی جناب سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی بھی ہم سے چھین لی گئی ہے۔ اپنا اور اپنے اہل و عیال کا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔